کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اپنا علیہ عبدی، میرے مدد میں ہی ثنا بیان، بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی جو صفت ہے اس کی تعریف بیان کی۔ اس کے بعد تو کہتا ہے بندہ مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور دنیا کے جو آخرت ہے جو قیامت کا دن ہوگا وہ بڑا زبردست دن ہوگا، قیامت کے دن کے بھی مالک آپ ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے مالک یوم الدین، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زبردست شان اور بڑی شوکت اور بڑی عظمت بیان کی گئی ہے۔ یہ کوئی معمولی آیت کی مالک یوم الدین ایسی پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا دن جو ہے کیا کہتے ہیں جو قرآن کے اندر آیا ہے وما ادراک ما یوم الدین، آپ کو کیا خبر کہ قیامت کا دن کیا ہے؟ تو قیامت کے دن کو معلوم کرنا پڑے گا پہلے کہ کتنے بڑے بڑے بادشاہ اور کتنے بڑے بڑے جواہرہ، کتنے بڑے بڑے مالدار زوراور اور دنیا کے اندر شان شوکت والے اور دنیا کے اندر بڑی بڑی روحانیت والے اور بڑے بڑے اولیاء صحابہ اور بڑے بڑے جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام سب قیامت کے میدان میں ایک ایک بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، بندے بن کر محتاج بن کر لڑنا اور کرنا، نہیں معلوم کہ ہمارا آگے ہے وہ کیا انجام ہوگا، اور سب جو ہے وہ ٹکی لگائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہوتا ہے۔ اس دن کے اکیلے بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی شان ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس حساب کتاب دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جلال کے عالم میں ہوں گے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اس کے جلال کے عالم میں ہوں، نہ اس کے بعد کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا جلال ہے جو دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجا تھا اور ساری نعمتیں دی اور پوری کائنات پیدا کی تھی اور نبیوں کو بھیجا تھا اور اللہ کے پاکیزہ بندوں نے بڑے بڑے مجاہدے کر کے اللہ کی طرف متوجہ کیا تھا، اپنی شریعت اتاری اور نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرفراز کیا تھا، سارے موقع عنایت کیے تھے اور ساری حجت پوری ہو گئی تھی۔ اب اللہ کے سامنے تم آئے ہو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہے اب کوئی رعایت نہیں ہے، اب تم اپنے حساب کتاب دو۔ اتنا بڑا دن جب کوئی آدمی ہے پھر سارے انبیاء علیہ السلام سب کھڑے ہوں گے اور سب جو ہے وہ سب کی ٹیلی لگی ہوگی آسمان کی اور انسانیت بہت پریشان ہوگی اور قیامت کی حدیثیں اس کو ہم سب ترتیب سے جانتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، اس کو استحضار میں لانا چاہیے۔ یہ سارے نبیوں کے پاس پوری انسانیت کا مجمع جائے گا، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے بڑے بڑے انبیاء جن کی اتنی تاریخیں قرآن کے اندر آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تاریخیں بیان کی قرآن کے اندر اور ان کو اللہ نے درجہ دیا ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلیل القدر نبی بنایا ہے، کسی کو اللہ پاک نے کریم اللہ بنایا ہے اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا درجہ دیا ہے، کسی کو سجدہ کرا ہے۔ یہ سب درجے اللہ نے جن کو عطا فرمائے تھے وہ سب معذرت کرنے میں میں نے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کچھ آواز سے بات کرنے کے بعد بالکل پھر سارے سب نے حضور پاک علیہ السلام حضور پاک علیہ السلام گویا بالکل جیسے پورے جنت کے اندر قلعہ کو گلاب کا پھول ہوتا ہے، بالکل ممتاز سب سے زیادہ خوشبودار حضور پاک علیہ السلام تو حضور پاک علیہ السلام جو ہے فوراً اللہ کے عرش کے سامنے سجدے میں گر جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی اپنی ثنا اور ایسی تعریف آپ کو اس کو اکرام فرمائیں گے، فرمائیں گے، اس کو سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایسی تعریف بیان کریں گے اور ایسی خوشامد کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو جلال ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے اپنے محبوب کی سجدوں کو دیکھ کر اور اپنے محبوب کی تاریخ کو بیان کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت محبت سے فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک سل تعطا اشفع شفع، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے ہمارے محبوب آپ سر اٹھائیے، آپ سوال کیجیے، آپ کا سوال پورا کیا جائے گا،
آپ سفارش کیا، آپ کی سفارش قبول کی جائے. یہ درجہ ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے میدان میں. ہم جو ہے وہ دوسروں کے ناکام کرنے کو ہم جو ہے وہ بہتر کرتے ہیں حضور کے بیٹے کو. کتنا بڑا ظلم اپنی جان کو کرتے ہیں. آپ کا طریقہ، آپ کا دین، آپ کی سنتیں، آپ کی مبارک سنت، اسلام کے اندر آپ کی پوری زندگی لگی، آپ نے اپنے آپ کو کھایا اور اسلام کے لیے آپ نے آنسو بہائے، وہ ہماری نگاہوں کے اندر بالکل ہلکا پھلکا تھا. دنیا کے کام، دنیا کے کاروبار، یہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے. اپنے کاروبار کتنی بڑی ناانصافی کی بات اور کتنی بڑی بات ہم اپنے ساتھ نادانی کی بات کریں. تو قیامت کے میدان میں میرے بھائی دوستوں کو یہ درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اس دن کے اکیلے بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہے. جب کہتا مالک یوم الدین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دیتے ہیں فجعلنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری شان شوکت اور میری عظمت کو بیان کیا. پھر پوری پورے کھاتے ہیں. تو میں یاد کر رہا تھا میرے بھائی دوستوں کو کہ معراج کی پاک علیہ السلام کو عطا ہوئی اور نماز کی گئی، اور وہاں پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے الطاف اور انعامات اور افضال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ ہوئے اور بارش بھی اللہ کے رحمتوں کی، تو حضور پاک علیہ السلام نے اللہ کی تعریف بیان کی. اس کو ہم کہتے ہیں التحیات للہ اور بھی کئی ساری تحیات آئی ہیں مختلف کلمات کے مختلف الفاظ سے. جتنی بھی تحیات یعنی جتنی بھی تعظیم کی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ سب اللہ آپ کے لیے، اور جتنی عبادت کی ٹائم کی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ بھی آپ کے لیے، اور جتنی پاکیزگی کی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ بھی سب آپ کے لیے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معراج جو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو شریک کیا اور پھر حضور نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ سلام ہمارے اوپر بھی اور ہمارے اوپر بھی جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں جو اللہ کی رضا کی جستجو میں ہیں اور اللہ کی تابعداری میں لگے ہوئے ہیں، سب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام کیا. میرے اوپر اکیلے کے اوپر رحمت للعالمین ہے. اور اس کے اوپر کے فرشتوں نے یہ سنا، آپ کو معلوم ہوا کہ ایسی بڑی بات کی ہے وہاں معراج میں. آپ کو بھائی تو سب نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ نماز میں پڑھتے ہیں سب روز پڑھتے ہیں. جو اللہ کی سلام دے جائے تو درود شریف پڑھ لو. جو درود شریف بتایا گیا ہے وہ درود شریف جو درود ابراہیمی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعلق اور بڑی محبت ہے. قبلہ جو ہے وہ پہلے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز پڑھی تھی تو اس سے پہلے عام طور سے جتنے انبیاء ہیں وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں تھے، اور وہ سب بیت المقدس کے آس پاس پڑھتے تھے بنی اسرائیل. تو ساری وہی لوگ اہل کتاب تھے تو ساری نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھتے. اور حضور پاک علیہ السلام کا یہ چاہت تھی کہ قبلہ تو یہ ہو جاتا کیونکہ یہ قبلہ جو ہے یہ بیت اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا اور حضور پاک علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یعنی اسماعیل علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام دو بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے دو ساتھ. تو دونوں سے بہت محبت کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ دونوں کے اوپر ایک دعا پڑھ کے خوب سے نکال کرتے تھے. حضرت ابراہیم صاحب کے اوپر حضرت اسماعیل کے اوپر اور وہ دعا حضرت نبی پاک علیہ السلام حضرت امام حسن امام حسین کے اوپر اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں صاحبزاد کے اوپر جو ہے پڑھتے تھے. وہ ایک دوسرے کی کلمات کی جائے تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عیب لامہ. جو اتنی بڑی دعا ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر بھی ڈر کرتے تھے اور حضور حضرت حسن حضرت حسین کے اوپر ڈر کرتے تھے. تو بہرحال یہ دو صاحبزادہ جو اس میں اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تو بہت نبی تھے اور بادشاہ بھی بہت بنی اسرائیل کہتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام جو ہے وہ اسرائیل. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو یہاں مکے میں لا کے چھوڑ دیتے ہیں ان کی اولاد تو ہوئی بہت لیکن کوئی نبی نہیں صدیاں گزر. اور اسماعیل علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام کی یہ اولاد ہوتی جو مکے کے اندر ہوئی یہ سب جو ہے شرک کے اندر ہوئی. پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو پیدا کیا تو سارے نبی کی سردار حضور پاک علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا. کہتے ہیں وہ اور سنات کے ایک لوگ سارے نبی کی سردار. تو حضور پاک علیہ السلام کا بڑا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھا اور یہ چاہتے تھے کہ اللہ جو ہے وہ ادھر. تو پھر اللہ تعالیٰ نماز کے دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ آپ بے چینی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں تو اب یہ قبلہ جو ہے بدل گیا. تو وہی نماز میں حضور پاک علیہ السلام کے لوگ مدینے میں تھے تو آپ کے لوگ جو ہے وہ مکے کی طرف بیت اللہ کی طرف کرتے ہیں. تو میرے بھائی بزرگوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو قبلہ چلاتے ہیں. تو درود ابراہیمی بھی حضور پاک علیہ السلام کے لیے سب سے زیادہ پسند ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ حضور کو سب سے زیادہ یہ پسندیدہ ہے. اور بھی بہت سارے کوئی بھی پڑھے آپ لمبا ہے بہت دیر تک پڑھے جو نماز میں ضرور پڑھا ہے. اور حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے ہر طرف سے اپنا رخ پھیر کر صرف ایک اللہ کی طرف کر دیا تھا آپ انہی کی ملت کا اتباع کریں انہی کے رنگ کے اوپر آپ کی زندگی گزاریں اور حضور پاک علیہ السلام کی امت کو اسی کا حکم. تو میرے بھائی بزرگوں یہ جو حضور پاک علیہ السلام کی امت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کے اوپر پیدا کیا کہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کیا اللہ کی محبت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے چلے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درجات کے لیے ترقی کرتے چلے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا درجہ ان کو عطا فرما دیا. تو اسی طریقے سے حضور پاک علیہ السلام کو اور آپ کی امت کو بھی حکم کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے جتنے سرمایہ اللہ پاک نے دیے جتنی صلاحیت دی ہے جتنا موقع دیا ہے ایسے بھی ہے تم اللہ کی محبت میں اس کو قربان کرتے چلے جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دور کے اندر ترقی کرتے چلے جائیں. یہ ہمارا راستہ ہے. اسی لیے تم کو ہم نے جو پیدا کیا اور حضور پاک علیہ السلام کی امت کو جس کو ہم نے وجود کیا. تو حضور پاک علیہ السلام کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک دین بھی عطا فرمایا جو بہت پاکیزہ بہت اونچا دین اس کے اندر فرائض بھی عطا فرمایا اور اس کی پوری تفصیل سنت کے اندر ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے کس رنگ سے اور کس ڈھنگ سے اپنی زندگی گزاری تو اس کے اوپر آنا یعنی حضور پاک علیہ السلام کی جو ابدی سنتیں ہیں اس کو اختیار کرنا ہر کام کو حضور پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق یہ سوچ کر کرنا کہ حضور پاک علیہ السلام کس طریقے سے کیا کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ اس کو عادی کر رہا ہے لیکن جس وقت کرے اس وقت یہ دھیان کہ ہم اس طریقے سے کرنا ہے ہمارے پیارے نبی اور اللہ کے محبوب حضرت محمد